تصور کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہے اور ملکہ بلقیس کا تخت منگوانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طاقتور جن دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا، مگر وہیں کتاب کا علم رکھنے والا ایک انسان کہتا ہے کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں موجود ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم اسے محض معجزاتی رفتار سمجھتے ہیں، مگر شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک ایسی حقیقت بیان کرتے ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تخت ہواؤں میں سفر کر کے آیا ہی نہیں تھا، وہ اس واقعے کو ایک ایسے پوشیدہ بھید سے جوڑتے ہیں جو کائنات کی حقیقت کے بارے میں ہمارے تمام اندازے بدل دیتا ہے۔ اس واقعے کی گہرائی اور اس بھید تک پہنچنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بے مثال ظاہری سلطنت کا ایک واضح نقشہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص فضل عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس کی نظیر ان کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ ہوائیں ان کے حکم کے مکمل تابع تھیں، پرندے ان کے لشکر کا حصہ تھے، اور وہ طاقتور جنات جو عام نگاہ سے اوجھل ہیں وہ سب ان کے احکامات کے سامنے سرنگوں تھے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک مکمل کائناتی تسخیر۔ بالکل مکمل۔ مگر دیکھیے، اس ظاہری جاہو جلال کے پیچھے ایک کائناتی حقیقت تھی۔ یہ تمام اشیاء اور مخلوقات کسی مادی دباؤ کے تحت نہیں، بلکہ محض اللہ کے ایک براہ راست امر سے ان کی فرمانبرداری میں دے دی گئی تھیں۔ مگر عناصر فطرت اور جنات کا ایک انسان کے لیے اس حد تک مطیع ہو جانا، کیا یہ کسی خاص روحانی مشق کا نتیجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت کار فرما؟ یہی وہ مقام ہے جہاں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ اس تسخیر کی حقیقت کو نہایت باریک بینی سے کھولتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تسخیر کسی ذہنی مشق، ریاضت یا جسے عام طور پر ہمت یا باطنی توجہ کہا جاتا ہے، اس کا قطعی نتیجہ نہیں تھی، کیونکہ اگر یہ ہمت کا نتیجہ ہوتی اس میں سبب اور وقت کا دخل ہوتا۔ صحیح۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام اس سے کہیں بلند تھا۔ یہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم اور بخشش کا نتیجہ تھا، بغیر کسی ظاہری سبب کے۔ جی، انہیں صرف اس شے کے حق میں لفظی حکم ادا کرنا ہوتا تھا اور وہ شے بلا تاخیر تابع ہو جاتی تھی۔ یہ وہ خالص الہی عطیہ ہے جو بغیر کسی حساب کے ان کے حوالے کر دیا گیا، اور کمال یہ تھا کہ وہ اسے اپنا کمال نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کا امر سمجھتے تھے۔ واہ! اس عظیم و شان سلطنت کے ادراک کے بعد جب گفتگو کا رخ اس تاریخی خط کی جانب مڑتا ہے جو ملکہ بلقیس کو بھیجا گیا، تو وہاں بھی ایک عجیب حکمت نظر آتی ہے۔ بالکل۔ اتنی وسیع سلطنت کا حکمراں بظاہر لشکر کشی نہیں کرتا بلکہ ایک خط روانہ کرتا ہے۔ شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ اس خط کے آغاز یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کن حقائق کی نشاندہی فرماتے ہیں؟ دیکھیے، ظاہری اعتبار سے تو یہ ایک دعوتی پیغام تھا، مگر شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ اس کے آغاز میں موجود دو عظیم رحمتوں کے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ خط کا آغاز اللہ کے نام سے ہوا اور ساتھ دو صفات بیان ہوئیں، الرحمن اور الرحیم۔ جی، دو مختلف مگر جڑی ہوئی رحمتیں۔ بالکل۔ شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رحمت امتنانیہ ہے جو اس میں الرحمن سے وابستہ ہے۔ یہ وہ وسیع اور بے پایہ رحمت ہے جو بلا تفریق ہر شے کو، پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ محض اس لیے موجود ہے کہ اس پر الرحمن کی یہ رحمت امتنانیہ سایہ فگن ہے۔ یعنی وجود کا مل جانا ہی ایک رحمت ہے۔ جی، اور دوسری رحمت وجوبیہ ہے جو اس میں الرحیم سے جڑی ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خود پر لازم کر لیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اور تمام اہل ایمان پر یہ خاص کرم ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دو رحمتوں کا ذکر کر کے ملکہ بلقیس کے سامنے پوری کائنات کے وجود اور انجام کو ایک ہی نقطے میں سمیٹ دیا۔ تو گویا رحمت امتنانیہ وہ بنیادی فضل ہے جس نے سب کو وجود کا لباس پہنایا، جیسے ایک بنجر زمین پر بارش کا برس جانا۔ واہ، بالکل۔ اور رحمت وجوبیہ وہ خاص فضل ہے جو اس بارش کے بعد صحیح سمت میں نشو و نما پانے والے درخت کی طرح ہے۔ بالکل۔
یہی وہ تفریق ہے جو شیخ رحمت اللہ علیہ واضح کرتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کو یہ خط بھیج کر حضرت سلیمان علیہ السلام اسے محض ظاہری وجود کی سطح سے اٹھا کر ہدایت اور کمال کی سطح پر دعوت دے رہے تھے۔ یہ ایک نہایت گہرا دعوتی انداز ہے، لیکن جب یہ پیغام ملکہ بلقیس کے دربار میں پہنچتا ہے تو وہاں کا منظرنامہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس نے دربار میں خط لانے والے کا نام کیوں ظاہر نہیں کیا؟ یہاں ملکہ بلقیس کی اعلیٰ درجے کی سیاسی اور روحانی فراست سامنے آتی ہے۔ جب اس نے خط پیش کیا تو پرندے کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ اس نے محض کہا کہ میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، یعنی ذریعہ پوشیدہ رکھا۔ جی، شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دانستہ تھا۔ اگر عمرہ کو ذریعے کا علم ہو جاتا تو وہ شاید اپنی مادی سوچ کے تحت اسے روکنے یا سازباز کرنے کی کوشش کرتے۔ اس نامعلوم ذریعے نے پورے دربار پر ایک ہیبت اور رعب طاری کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ملکہ ایک ایسی طاقت سے مخاطب ہے جو ان کی عام سمجھ سے بہت بلند ہے۔ نامعلوم شے کی ہیبت واقعی انسانی ذہن پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ بالکل۔ اسی رعب کے زیر اثر وہ تاریخی سفر شروع ہوتا ہے جو بالآخر ہمیں تخت کی منتقلی کی طرف لاتا ہے۔ تو جب تخت لانے کی بات ہوتی ہے، ایک جن اور کتاب کا علم رکھنے والا انسان یعنی آصف بن برخیہ، ان کے فعل میں کیا تفریق پائی جاتی ہے؟ یہیں سے عقل انسانی کی حدود ٹوٹنے کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جن نے کہا کہ آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ یہ ایک جسمانی حرکت اور مسافت طے کرنے کا وقت تھا، مگر جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کا فعل نہایت کامل اور لطیف تھا۔ اس نے پلک جھپکنے کی بات کی۔ جی، نگاہ کے لوٹ کر آنے سے پہلے۔ شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ نگاہ کی مدت جسم کی حرکت سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی شعاع ستاروں تک پہنچتی ہے، مگر اس سب میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس قلیل مدت میں بھی تخت نے فضا میں کوئی سفر طے کیا ہی نہیں۔ لیکن ہم مادی دنیا کے باسی ہیں، سبب اور مسبب کے عادی ہیں۔ بالکل، ہم مسافت کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر تخت نے کوئی سفر کیا ہی نہیں، ہواؤں کو نہیں چیرا، مقام یا سپیس کو عبور نہیں کیا، تو وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک اتنے کم وقت میں پہنچا کیسے؟ اس کی اصل کائناتی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، اسی مقام پر شیخ الاکبر رحمت اللہ علیہ کائنات کی سب سے گہری اور لطیف حقیقت کھولتے ہیں۔ اسے تجدید خلق بہر سانس کہا جاتا ہے، یعنی ایک جیسی صورتوں کے ساتھ تخلیق کا نیا ہونا۔ بالکل۔ وہ نہایت سادگی سے بیان کرتے ہیں کہ تخت اپنی اصل جگہ یعنی یمن میں جس لمحے معدوم ہوا یعنی نان ایگزسٹنٹ ہوا، بالکل اسی لمحے وہ دربار سلیمانی میں دوبارہ وجود میں آ گیا۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی مادی سفر تھا ہی نہیں؟ کوئی سفر نہیں، کوئی تاخیر نہیں۔ یہ تجدد امثال کا وہ قانون ہے جس کے تحت کائنات کا ہر ذرہ، ہر شے، ہر لمحہ نئی تخلیق پا رہی ہے۔ اللہ کی ہر سانس، جسے نفس رحمانی کی تجلی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ کائنات فنا ہوتی ہے اور فوری طور پر اسی کی مثل نئی کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی جس لمحے یمن میں تخت عدم میں گیا، عین اسی لمحے دربار میں اس کی بعین و مثل تخلیق پا گئی۔ جی، آصف بن برخیہ کا کمال اسے اڑا کر لانا نہیں تھا، بلکہ ان کا کمال اس الہی علم پر رسائی اور اس تخلیق نو کو اپنے علم سے ظاہر کرنا تھا۔ یہ خالصتاً اللہ کا امر تھا جو اشیاء کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ تو اگر کائنات ہر لمحے نئی بن رہی ہے تو ظاہری حواس کو یہ سب مستقل اور جڑا ہوا کیوں محسوس ہوتا؟ شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ اس کی بہت خوبصورت وضاحت فرماتے ہیں۔ کائنات ایک جامد شے نہیں بلکہ اللہ کے امر کا ایک متواتر بہاؤ ہے۔ زمانہ آدم یعنی شے کے غائب ہونے کا وقت وہی وقت ہے جس میں اس کی مثل دوبارہ وجود میں آ جاتی ہے۔ جیسے ایک بہتے ہوئے دریا کی مثال دی جاتی ہے۔ بالکل، یا جیسے اندھیرے میں اگر ایک مشعل کو تیزی سے گولائی میں گھمایا جائے تو وہ ایک مسلسل دائرہ محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک ہی نقطہ جو حرکت کر رہا ہے۔ حواس اس بے پناہ تیزی کو نہیں پکڑ سکتے، اس لیے اسے مستقل سمجھتے ہیں، مگر اہل بصیرت جانتے ہیں کہ کائنات ہر لمحہ نیا لباس وجود پہن رہی ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کسی شے کو بقا نہیں۔ واہ، اس حقیقت کی روشنی میں تو ملکہ بلقیس کا تخت کو پہچاننے والا واقعہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جب دربار میں اس کے سامنے تخت پیش کیا گیا تو اس کا جواب کیا تھا؟ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں
یہ وہی پرانا تخت ہے، اور نہ یہ کہا کہ یہ کوئی اور ہے۔ اس نے ایک سچا اور متوازن جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ کأنہ ہوا، گویا یہ وہی ہے۔ جی، شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے بالکل سچ کہا۔ چونکہ تجدد امثال کے تحت وہ عدم سے وجود میں لایا گیا تھا، اس لیے وہ مادی اعتبار سے عین وہی تخت نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک نئی مگر بالکل ویسی ہی صورت تھی۔ اس کا جواب کمال علم کا مظہر تھا۔ اس کمال علم کے بعد ایک اور حیرت انگیز مقام آتا ہے جسے شیشے کا محل یا آبگینے کا صحن کہا گیا ہے۔ بالکل، وہ واقعہ اندرونی بصیرت کی مکمل صفائی کی تمثیل ہے۔ تو وہ صحن کا واقعہ اس باطنی حقیقت کو مکمل طور پر کیسے واضح کرتا ہے؟ ملکہ کے علم کو کمال تک پہنچانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک شفاف شیشے کے صحن میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ ملکہ نے اس بے پناہ شفافیت کو دیکھا تو اسے موجیں مارتا ہوا گہرا پانی سمجھی۔ احتیاطاً اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ ظاہری حواس نے پھر دھوکہ دیا۔ جی، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو شیشے کا ہموار صحن ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کائنات ظاہری نگاہ کو زمان و مکان میں پھیلی ہوئی اور تسلسل والی محسوس ہوتی ہے، بالکل پانی کی لہروں کی طرح، وہ در حقیقت اللہ کے براہ راست امر سے چلنے والی فوری اور ہموار حقیقت ہے، بالکل شیشے کی طرح۔ حواس تسلسل کا دھوکہ کھاتے ہیں، جبکہ حقیقت الہیہ فوری اور شفاف ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب ملکہ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی تو اس سے وہ اندرونی بصیرت حاصل ہو گئی۔ بالکل، اسی مقام پر اس نے کامل سپردگی اختیار کی اور کہا کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی فرمانبرداری قبول کر لی۔ اس تمام گفتگو اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا جو نچوڑ سامنے آتا ہے وہ واقعی ایک گہرے سکوت اور ٹھہراؤ کا متقاضی ہے۔ جی، یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہم سب ہر سانس اور ہر لمحے اللہ کی رحمت اور اس کے امر کے محتاج ہیں۔ جی، بلا شبہ۔ ہمارا کوئی مستقل مادی وجود نہیں، ہم محض اس کی رحمت امتنانیہ کے سہارے ہر لمحہ عدم کے اندھیرے سے نکل کر نیا وجود پا رہے ہیں۔ یہ جاننا کہ یہ ٹھوس نظر آنے والی کائنات دراصل اس کی قدرت کے شیشے کا ایک فرش ہے، انسان کو عاجزی کی ایک ایسی منزل پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بالکل، یہی وہ مقام حیرت و بندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم، نور بصیرت، عاجزی اور اپنی طرف صحیح نسبت کی پہچان عطا فرمائے۔ آمین۔